کے آخری نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل آیا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظروں سے غائب ہو گئے، مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کے اوصاف اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام مخلوق جن و انس یعنی ملائکہ، فرشتے اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی حلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ان کو فیض ملا، اور پھر جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام سمندروں کی، تمام مخلوقات کی سیر کروائی گئی، تو فرمایا کہ پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، اور حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزید خوبصورت کر دو۔ اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ وہ بادل چھٹ گیا، میں نے دیکھا پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور اس کپڑے سے پانی جو ہے وہ ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی یعنی اعلان کرنے والا کہہ رہا ہے، واہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کی زیر سلطنت اور ان کے زیر اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرے انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بدن سے کپڑے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی، بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے مجھے، یہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی آپ بیتی سنا رہی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی یہ مناظر جو ہے وہ آپ نے دیکھے اور سنے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زبرد کا تھال، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر
اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں مبارک کے درمیان اس شخص نے مہر لگا دی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد میرے سپرد کر دیا۔ یہ کب کا حوالہ آپ کو بتا رہا ہوں؟ جب اس پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک اور حدیث پاک میں، آپ فرماتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا۔ ایک جگہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے کہ جب نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ایک ایسا نور نکلا کہ جس کی روشنی سے میں نے شام کے محلات کا نظارہ کر لیا۔ اب دیکھیں مکہ پاک کہاں ہے، شام کہاں ہے، اور اس دوران کتنے درخت آتے ہیں، پھر وہ تو سرزمین ہی پہاڑوں والی، کتنے کتنے بڑے پہاڑ، وہ رستے کے اندر وہ پہاڑ بھی آئے، اور کتنے پردے ہیں، اور ولادت کمرے کے اندر ہو رہی ہے، اور ایسا نور چمکتا ہے کہ اس نور سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شام کے محلات کا نظارہ کر لیتی۔ کیسا نور تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جتنا نور اعلیٰ ہوتا ہے، نور کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو، اجالے کو، یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی چیز زیادہ روشن نظر آئے گی۔ اب دیکھیں یہ لائٹیں جو ہے وہ ساری بند کر دے تو ہے تو ہم وہی، آنکھیں وہی ہے، دیکھنے کی طاقت وہی تو رب نے عطا کی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس طرح اجلا اجلا نظر نہیں آئے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کم روشنی کی وجہ سے اندھیرا ہو جائے گا، نظر ہی نہیں آئے گی۔ پھر اگر ایک لالٹین جلائی جائے تو روشنی کم ہوگی، تو اس سے کچھ چیزیں مزید روشن ہوگی، لیکن انسانوں کے چہرے تو اس لالٹین سے نظر آ جائیں گے، لیکن صحیح وضاحت نظر نہیں آئے گی، چہرے صحیح نظر نہیں آئیں گے۔ مزید ایک لائٹ اور جلا دی جائے، مزید اس میں کچھ اور روشنی ہوگی جس سے مزید کچھ اور عیاں ہو جائیں گی چیزیں، مگر اب بھی کوئی سوئی، کوئی باریک چیز زمین پہ پڑی ہوگی تو وہ نظر نہیں آئے گی۔ اور اگر مزید اور کوئی 2-4 واٹ بڑھا دیے جائے تو 100-200 واٹ کا بلب جلا دیا جائے گا، ٹیوب لائٹ جلا دی جائے، مزید روشنی ہوگی تو مزید چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایسا نور تھا، ایسا نور تھا، ایسا نور چمکا کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اس نور سے میں نے شام کے محلات کا نظارہ کر لیا۔ ایسے نور والے آقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو بھیجا تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تحقیق کہ ہم نے آپ کی طرف نور بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نور بھیجا، نور اتارا۔ قد جاءکم من اللہ نور، قد بے شک جا آ گیا، کم تمہاری طرف، من اللہ اللہ کی طرف سے نور۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری طرف اللہ نے نور بھیجا ہے، تمہارے پاس نور آیا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ رب بھیجنے والا کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا ہے، میں نے نور بھیجا ہے۔ جو آنے والے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ آنے والا کہہ رہا ہے میں نور بن کے آیا ہوں، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا۔ رب کہتا ہے میں نے نور ہی بھیجا ہے، اور جن کی طرف آ رہے ہیں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہے خارج منی نور، مجھ سے نور خارج ہوا۔ رب بھیجنے والا کہہ رہا ہے نور بھیجا، آنے والے محبوب آقا کہہ رہے ہیں میں نور بن کے آیا، جن کی طرف آ رہا ہے وہ کہتے ہیں مجھ سے نور خارج ہوا۔ اور اس نور کی روشنی میں میں نے شام کے محلات کا نظارہ کر لیا۔ لیکن آج 1400 سال بعد اگر کوئی کہے نہیں 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 نور نہیں بشر ہے، بشر ہے، نہیں نور نہیں بشر ہے، میں آپ کو وضاحت کر دوں، عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے شان نورانیت بھی عطا کی ہے اور شان بشریت بھی عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی بنایا ہے، بشر بھی بنایا ہے، یعنی نوری بشر ہے۔ یہ کہتے ہیں محض بشر ہے، ہم کہتے ہیں محض بشر نہ کہو، نوری بشر کہو۔ یہ بشر ہے لیکن افضل البشر ہے، خیر البشر ہے، یہ نوری بشر ہے۔ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بشریت کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ضروریت دین سے ہے کہ یہ مانا جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لباس بشریت میں بھیجا ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ نور۔ حقیقت میں کیا ہے؟ نور۔ اور ہماری چونکہ رہنمائی کرنی ہے، بشر کی چونکہ رہنمائی کرنی ہے، بشر کو چونکہ فیض دینا ہے، تو بشر کو فیض دینے کے لیے لباس بشری میں آئے ہیں، نوری بشر ہے۔ اور ایسے نور ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے متعلق بھی فرماتا ہے کہ یہ بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے اور میرے مصطفیٰ بھی نور ہے۔ بڑی بڑی تفاسیر کے اندر یہ جہاں قرآن پاک کی آیت ہے نا قد جاءکم من اللہ نور، تو اس نور سے مراد نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نورانیت ایسی کامل و اکمل ہے کہ اگر اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت ظاہر ہو جائے تو پھر کوئی دیکھ نہ سکے، کوئی دیکھ نہ سکے۔ چونکہ انہوں نے بشر کی اصلاح کرنی ہے تو لباس بشریت میں تشریف لائے۔ آپ کو پہلے بھی میں نے یہ واقعہ سنایا ہوگا۔ ایک بار امی جان حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فارسہ مفتیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری امی جان مومنوں کی ماں، محبوبہ محبوب رب العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی، آپ فرماتی ہیں ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا
تو پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بڑے تذکرے ہیں، بڑے چرچے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن دیا ہے، اتنا حسن دیا کہ مصر کی عورتوں نے حسن کے جلوے میں گم ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور ان کو پتہ نہ چلا، بے خود ہو گئی، حسن کے جلووں میں ایسے محو ہو گئی کہ ان کو کب ہاتھ پہ چھریاں چلا گئی ان کو پتہ نہ لگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھ کے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا؟ حالانکہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ تو رب کے محبوب ہیں، یہ تو رب کے حبیب ہیں، اللہ نے جو کمال دیگر انبیاء کو دیے ہیں وہ سارے کے سارے کمال مصطفیٰ کریم کو دیے ہیں، اور ان کو ان سے بڑھ کر کمالات عطا فرمائے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ کر کبھی ایسا تو نہیں لگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، یہ جو تم مجھے دیکھ لیتی ہو اور لوگ مجھے دیکھ لیتے ہیں وہ اس سبب سے ہے کہ اللہ نے میرے چہرے پر 70,000 حجابات کے پردے رکھے ہیں۔ کتنے پردے رکھے ہیں؟ 70,000 حجابات کے پردے رکھے ہیں۔ ایک پردہ، اس کے آگے پھر ایک اور پردہ، پھر ایک اور پردہ، پھر ایک اور پردہ، پھر ایک اور پردہ، تو یوں کتنے پردے؟ 70,000 پردے رکھے ہیں میرے چہرے پہ اللہ نے نور کے۔ تو یہ ایسے حجاب ہے۔ آج ایک حجاب بندہ پہن لے تو پیچھے کیا نظر نہیں آتا، اسی لیے حجاب پہنا جاتا ہے نا کہ تاکہ پیچھے کیا ہے وہ نظر نہ آئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ، یہ جو تم مجھے دیکھ لیتی ہے، لوگ دیکھ لیتے ہیں نا، اللہ نے میرے چہرے پر 70,000 حجابات کے پردے رکھے ہیں۔ اگر یہ پردے اٹھ جائے نا تو کوئی دیکھ نہ سکے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے وہ جلوہ دکھائے نا، کوئی پردہ ہٹائے نا، دیدار کرائے نا۔ تو یہ تھی محبوبہ محبوب رب العالمین، پیارے آقا کی زوجہ محترمہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ پھر اصرار بڑھا کہ نہیں دکھائے نا، جلوہ دکھائے نا۔ تو جب کسی پیارے کی طرف سے اصرار بڑھتا ہے تو پھر بعض دفعہ وہ نہ کرنے والا بھی کام بندہ کر دیتا ہے۔ محبت میں بندہ کہتا ہے اچھا یہ کام کرنے والا تو نہیں، چل تو کیا، چل تیرے واسطے۔ آپ نے کسی بندے کو انکار کر دیا، وہ آپ کے پاس قرض لینے آیا، آپ نے کہا بھی نہیں میں نے نہیں دینا۔ اب آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی کوئی عزیز آپ کو کہتے یار چل دیتے یار ان لوگ، جو کہتے یار میں انہوں دینا تو نہیں سی، چل تو کہنا تو میں دے چھڑنا۔ ہوتا ہے اس طرح۔ بعض دفعہ کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی کا اصرار اتنا ہوتا ہے، اس سے محبت اتنی ہوتی ہے کہ اس کی محبت میں بندہ کہتا ہے چلے کر دیتا ہوں۔ تو وہ اصرار ایک محبت بھی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ اے اللہ تیرے ساتھ باتیں کرتا ہوں بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ اے اللہ جب کلام کرنے کا یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ عرض کی تھی نا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دے سکتا، لن ترانی موسیٰ۔ اللہ نے فرمایا نا کہ موسیٰ نہیں دے سکتا تو۔ اصرار بڑھا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ پھر یوں کرتے ہیں کہ میں اپنے نور کی ایک تجلی گراتا ہوں پہاڑ پہ، اگر یہ برداشت کر لے تو مجھے دیکھ لینا، میرا دیدار کر لینا۔
اور اگر یہ پہاڑ برداشت نہ کر سکے تو پھر سمجھ جانا تو دیدار میرا کر سکتا نہیں۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ محبوب کو تو لاوقع میں بلا کے جلوے دکھائے نا، لیکن یہ محبوب و محب کی بات اور یہ ان کا تو مقام و مرتبہ کسی اور کے ساتھ تو نہیں ہے نا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، پیارے آقا تو افضل و اعلیٰ ہے نا ہر نبیوں سے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اپنے ایک نور کی تجلی پہاڑ پر گرائی، وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی تو اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تجھے اپنے محبوب کے امتی کی شان نہ سناؤں، محبوب کی امتی کی، یعنی یہ بھی وہاں کہہ دیا تھا نا پہلے کہ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور پھر کون دیکھ سکتا ہے اس کی کچھ جھلک کروائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کی، فرمایا کہ موسیٰ اپنے محبوب کے امتی کی شان نہ بتاؤں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے رب ضرور بتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جس طرح کی ایک نور کی تجلی میں نے پہاڑ پر گرائی ہے اور پہاڑ سرما بن گیا اور اے موسیٰ تو بے ہوش ہو گیا، اس طرح کی 70,000 اپنے نور کی تجلیاں اپنے محبوب کے امتی پر اس وقت گراتا ہوں جب یہ نماز میں ہوتا ہے، جب یہ نماز میں ہوتا ہے۔ محبوب کا امتی کون ہے؟ ہم ہیں، ہم ہیں۔ ہماری شان بیان کون کر رہا ہے؟ رب۔ کس کے سامنے بیان کر رہا ہے؟ نبی کے سامنے، جو کلیم اللہ ہے اس کو رب بتا رہا ہے کہ میرے حبیب کی امت اتنی فضیلت والی ہے، تو پھر جس کی امت اتنی فضیلت والی ہے وہ نبی کتنی فضیلت والا ہے۔ تو یہ ہم برداشت کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ نبی پاک کے نور کے صدقے، نبی پاک کی نسبت کے صدقے، اس نسبت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ کرم کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح کی 70,000 اپنے نور کی تجلیہ اپنے محبوب کے امتی پر اس وقت گراتا ہو جب یہ نماز میں ہوتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز یہ کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ آقا تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو جب محبوبوں کی طرف سے کوئی اصرار آتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے اچھا چلے یوں کر لیتے ہیں، تو کوئی راہ نکالی جاتی ہے۔ تو امی جان امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اصرار کیا تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ پھر اپنی آنکھیں بند کر لو۔ امی جان نے آنکھیں بند کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نورانیت کی حالت میں کچھ تشریف لائے، مکمل نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پیارے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ آنکھیں کھولو۔ ہماری امی جان امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ کمرے میں نور ہی نور ہے، کمرے میں اجالا ہی اجالا ہے، روشنی روشنی ہے، اتنا نور کی چمک کہ آپ ڈر کے کمرے سے باہر بھاگ گئے، کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر لباس بشری میں تشریف فرما ہوئے تو آواز دی عائشہ کیا ہوا، آواز دی امی جان تشریف لائی تو پیارے آقا فرماتے عائشہ کیا ہوا، خود ہی تو طالب دیدار بنتی تھی، اب کیا ہوا؟ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ جب میں نے آنکھیں کھولی آپ کا دیدار کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں نور ہی نور ہے، روشنی روشنی ہے، جیسے آگ نہ لگ جائے، تو میں ڈر کے باہر بھاگ گئی کہ کہیں اس نور میں میں جل نہ جاؤں، کہیں اس نور میں میں جل نہ جاؤں۔ تو
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، اللہ نے جو میرے چہرے پر 70,000 حجابات کے پردے رکھے ہیں نا، ابھی تو ان میں سے ایک پردہ اٹھا تھا، ابھی تو ان میں سے ایک پردہ اٹھا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم میں، وہ اگر جلوہ فرما ہو کون تماشائی ہو، پھر کون دیکھنے والا اگر وہ جلوہ فرما ہو۔ تو تب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو، آپ کے حسن کو بیان کرتے ہوئے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ تو مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اپنی انگلیاں کٹوا ڈالی۔ اگر میرے سرتاج صاحب معراج کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کاٹ ڈالتی، ان کو خبر نہ ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار حق نبوت۔ اس واقعے کو دونوں طرف پیارے آقا کے حسن کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو تھوڑا موازنہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر حسن یوسف ہے اور ادھر سر کٹاتے ہیں، حسن یوسف ہے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ، ادھر حسن یوسف ہے ادھر نام ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی ایک بار، کٹی ایک بار، حسن یوسف پہ کٹی، اور ادھر فرمایا کٹاتے ہیں، کٹائے نہیں، کٹاتے ہیں، کٹاتے جائیں گے، سار کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف اور ادھر نام، کٹی ادھر کٹاتے ہیں، بار بار کٹ رہے ہیں، ادھر مصر اور ادھر عرب، ادھر عرب کے بڑے بڑے مردان اور ادھر کیا ہے زنانیاں، عورتیں، اور ادھر فرمایا مرد، اور عرب میں مرد۔ لیکن میرے آقا کی شان تو یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، یوں جیسے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آج بھی کٹا رہے ہیں، کوئی غازی علم الدین شہید بن کے، کوئی غازی ممتاز بن کے، اور کوئی غازی خالد بن کے، کوئی غازی چیمہ بن کے، آج بھی کٹا رہے ہیں اور قیامت تک مصطفیٰ کے نام پہ کٹاتے رہیں گے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان و عظمت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نورانیت، ایک دفعہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی فرماتی ہے کہ میں گھر میں کچھ سلائی کر رہی تھی، کپڑے وغیرہ سوئی سے سلائی کر رہی تھی، تو پہلے سوئی سے سلائی ہوتی تھی، مشینیں تھوڑی تھی۔ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں نا وہ میرے ہاتھ سے وہ سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، اور میں سوئی تلاش کر رہی ہوں، مل نہیں رہی۔ تو اتنے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو پیارے آقا کے چہرے انور کی روشنی سے اتنا کمرہ جگمگا اٹھا، روشنی ہوئی کہ گم شدہ سوئی بھی مل گئی، سوئی بھی مل گئی، اتنی روشنی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن کہتے ہیں سوئی کو، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ میرے آقا کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے۔ اب وقت چونکہ ہمارا ہو چکا، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں بھی چونکہ مصطفیٰ کا میلاد کا مہینہ ہے، آقا کی شان و عظمت کے تذکرے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے سنا، اللہ عمل کی توفیق دے، عظمت مصطفیٰ اسی طرح روز فضو اللہ ہماری زیادہ کرے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔